سیدہ فاطمہ الزہرا بہت عرصے تک ہر جمعے کے روز سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جاتی اور اس کی جو کوئی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہوتی وہ کرتی۔ اس سے ایک تو محرم کی قبر پر جانا ثابت ہوا، سیدہ فاطمہ کہ محرم تھے نا، کہ حمزہ نبی پاک کے چچا ہیں، اور بعض روایات میں حضرت فاطمہ کی نسبت سے بھی چچا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ جس طرح ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے نا کہ ماں باپ جس رشتے سے بول لیں بچے بھی اسی رشتے سے نام لینے لگتے ہیں۔ کئی بچوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر جب ان کی خالہ آئے، خالہ کے بیٹے ان کی ماں کو خالہ خالہ بولتے ہیں تو اس کے اپنے بچے بھی لگ پڑتے ہیں اس کو خالہ خالہ کہنے، یعنی یہ بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے ماں باپ جو اس نام سے پکاریں، ماں باپ کسی کو ماموں کہتے ہیں تو اولاد بھی ماموں کہنا شروع کر دیتی، حالانکہ اولاد کا رشتہ کچھ اور بنتا ہے۔ ماں باپ کسی کو چاچا کہتے ہیں تو اولاد بھی وہ کہنا شروع کر دیتی ہے اکثر۔ اس طرح بھی ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ کے لیے وہ اماں ہا کا لفظ، چچے کا لفظ آیا ہو، بل یہ مستدرک امام حاکم میں موجود ہے، صحیح السند 1396 نمبر حدیث ہے۔ اس طرح انصاب الاشراف بلازری میں موجود ہے، طبقات ابن سعد میں موجود ہے، نوادر الاصول حکیم ترمذی میں موجود ہے، وفاء الوفا، خلاصۃ الوفا، تمہید ابن عبد البر، مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں موجود ہے۔ دوسری بات، قبر پر تدفین کے بعد دعا، تو یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ عبداللہ بن صحابی فوت ہوئے تو ان کی قبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے لوگوں کے پھرنے کے بعد دعا کی۔ قبر سے تدفین کے بعد جب لوگ ہٹے پھر عبداللہ ابن عباس نے دعا کی، تو اس سے تدفین کے بعد جب لوگ پلٹتے ہیں اس وقت کی دعا بھی اس سے ثابت ہوگی۔ پھر دیکھیں کہ ماتم کے بارے حضور علیہ السلام نے بڑی حدیثوں میں سختی سے منع کیا۔ تو پہلے اسلام میں ماتم منع نہیں تھا، ماتم کی حرمت یہ جنگ احد کے بعد ہوئی، اور اس پر میں تفصیل سے کسی وقت بیان الگ ریکارڈ کراؤں گا۔